نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ یعنی ہم جہاں چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہودی جدھر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اب اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اصل نیکی یہ ہے، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان جو مفصل ہے، جو تفصیلی ایمان ہے، اس پر ایمان لانا یہ اصل نیکی ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 ماہ یا اس سے کم و بیش اپنا چہرہ مبارک جو تھا بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ طعن کیا کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہے، نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے دین کو یہ کاٹ رہے ہیں، موسوی جو شریعت ہے اس کو تو یہ کاٹ رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ جو جدھر چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہمارا قبلہ ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ہمارا تمہارا نہیں رہتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ کہ یا اللہ ہمارا جو قبلہ ہے نا ان سے الگ ہی کر دو، یعنی ہمارا قبلہ جو ہے نا خانہ کعبہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف، یعنی یہ آپ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے پارے میں یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔ میرا یہاں بتانے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف، تو یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ نماز کو پڑھنا اچھی بات ہے، نماز یہودی بھی پڑھتے ہوں گے، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ 72 لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔
اور جو 72 ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو لوگوں نے بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کی ہے، حالانکہ یہ بیان موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ دوزخ میں حافظ قرآن بھی ہوں گے۔ اب یہ جو دین ہے یہ سارے کا سارا بیان کرنا پڑتا ہے، چند باتوں سے دین نہیں ہوتا۔ آج ہمیں ان باتوں کی بہت سخت ضرورت ہے کہ منافقت سے کیسے بچا جائے۔ ہر بندہ داڑھی رکھ کے امام شریف بن لگا کر یہ دین بتا رہے ہیں، پھر لوگ میرے پہ بھی کہیں گے بھی یہ بھی تو دین بتا رہا ہے، اس نے آیت پڑھی ہے۔ نہیں، جو قرآن کہتا ہے یا ذاتی تحقیق ہونی چاہیے انسان کی، خود پڑھے قرآن پاک کو، اس کا ترجمہ پڑھے۔ آج کل تو تفسیریں ہیں، ہر چیز ہے، اور نہیں تو کسی سے سنے سمجھے قرآن پاک کے اندر کیا لکھا، کیسے لکھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہمارا قبلہ اور آپ کا قبلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کہا کہ آپ چہرے کو تبدیل کر لو۔ یہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں نا، آپ اس طرح کرو، آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ جس طرح چہرہ کر کے بات کرنی ہے وہ ہمارا تمہارا نہیں ہے، سب کے لیے وہ قبلہ، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، ایک سائیڈ ہے جہاں سے آپ نے چہرہ کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے آگے رکوع سجود کرنے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بیت المقدس کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بھی بیت المقدس کی طرف کر کے چہرہ مبارک نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے یہ تان کیا تھا کہ جی یہ چہرہ تو ہمارے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل میں آیا کہ یا اللہ ہمارا چہرہ جو ہے نا، جو قبلہ جو ہے نا یہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ ساری باتیں کہ آپ اپنا چہرہ تبدیل کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک تبدیل کر لیا۔ جب چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ آج سے آپ کا قبلہ ہے، تو اب انہوں نے پھر بات کہی۔ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان عبادت کا کیا بنے گا، اس نماز کا کیا بنے گا۔ یہ پھر انہوں نے تان کر دیا۔ اس کا مقصد ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ ہر کسی حالت میں بھی خوش نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی بات کیے رکھے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر نفاق ہے، اور یہ باتیں کرنا یہ شیطانیت عمل ہے، ایسے ہی بات کو کھینچتے رہنا۔ پہلے کہتے ہیں جی ہمارا قبلہ ہے، تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو کیا جی جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بھئی جو اللہ کے ہاں آپ نے پہلی بات مان لی ہوئی ہے اس کا تو ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، اور جو پہلے نبی شریعت لے کر آئے تھے، جو اس شریعت پر پکے سچے تھے اور پھر انہوں نے مجھے بھی مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا کہ انہوں نے پہلے نبیوں کو بھی مانا اور پھر میری شریعت کو بھی مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتاری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا کہ چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل نیکی یہ ہے ایمان لائے اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کیسا ہے یہ خود ہی وہ جانتا ہے کیسا ہے، اس کے ہونے کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اگر انسان غور کرے اس کائنات میں، اس زمین پر، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا طاقتور بندہ کہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، آج بھی بڑے طاقتور بنے ہیں، فرعون بھی بڑا طاقتور بنتا تھا، نمرود بھی بنتا تھا، اللہ نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو آج کے دور میں ہم بھی یہ قرآن پاک سے ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی اگر تو خدا بنا ہے نا تو پھر سورج کو اس طرح کر مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ اب یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ سورج کا رخ وہ کرے،
سورج کا رخ تبدیل کرے، یعنی کائنات میں ایسے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ آج بہت کچھ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی بہت کچھ کر رہی ہے، مصنوعی بارش کر رہی ہے اور پہاڑوں کی برفوں کو پگھلا کر سیلاب لا رہے ہیں، یعنی مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس کے اندر خلل کر رہے ہیں، اور یہ جو خلل ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، آمنا باللہ والیوم الآخر، پھر قیامت پر یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی منہ مشرق کی طرف کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف کر کے پڑھو، اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے کہ قیامت کے اندر اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، دنیا کی برائیوں کا پوچھنا ہے، نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ عطا فرمانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے خلاف آیتیں لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کسی ایک فرشتے پر بھی جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ، کسی ایک فرشتے کا انکار کافر ہے۔ ملک الموت کا جو معروف فرشتے ہیں ان پر یقین رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جو اللہ کے، سب پہ یقین رکھنا، یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مطلب الکتاب، اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان پر یقین رکھنا۔ اچھا، آگے ان پہ یقین رکھ کے ان کو ماننے کی جو صورتحال ہے، مسلمان اب قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت ہے تو اس کی باتیں جو ہیں وہ نیک باتیں تو ہوں گی، لیکن اب ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے قرآن پاک سے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی ہے میرے تعلق والا، تو وہ بڑی توریت کی باتیں کرتا ہے، وہ میں کیا لکھوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، جلال میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو صحابہ نے کہا عمر تو نے کیا بات کی ہے؟ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی بات کو اور پہ نہیں جاتے، میں قرآن پر اور آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی باتوں پر میرا ایمان ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو لوگو، اور جو میرے سننے والے ہیں، یوٹیوب پہ جو سننے والے ہیں غور سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج اے صحابہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، اگر وہ آ جائیں اور اگر تم ان کے پیچھے چلو تو سارے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی نبی بھی آئے تو اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم جب بھی چلیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہیں چل سکتے تو اس کی امت نے آج ہمیں پیچھے لگایا ہوا ہے، یہودیوں نے آج ہمیں پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ہم کسی نبی کے پیچھے نہیں چل سکتے تو امت کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہودی ہمیں پیچھے لگا کے چلا رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں بھائیو، سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اس میں یہ لکھا ہے کتاب اب وہ ہے کہ مان تو لیا کتاب، توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں ہیں، اس سے علاوہ صحیفے ہیں، لیکن ان کے ماننے کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ان میں لوگوں نے اس وقت بائبل بنائی ہوئی ہے، عیسائیوں نے ان ساری کتابوں کو جوڑ کر ایک اپنی ہی کتاب بنا رکھی ہے، اس کے اندر گڑمٹ کیا ہے۔ اگر ان کتابوں میں گڑمٹ کرنے کی وجہ سے بہت ساری باتیں انہوں نے چھپا لی ہوئی ہیں اپنی قوموں سے، اپنے لوگوں سے، لیکن ہم جو لوگ قرآن کے حامل ہیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات پوچھنا یا بتانا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف قرآن پاک پر چڑھیں، اپنے قرآن پاک پر عمل کریں۔ تو اب ان کی کتاب اگر کوئی لے آئے گا، دیکھو یہ بھی آسمانی کتاب ہے بائبل، اور یہ توریت سے بنی، انجیل سے بنی ہے، زبور سے، تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی چھان بین کریں، کیونکہ انہوں نے رد و بدل کر دی ہوئی ہے، اور نہ اس پہ ہم یقین کریں گے کیونکہ ان میں بڑی خرابیاں ہیں۔ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہے، خاتم النبیین لکھے ہیں ان کتابوں میں، تو یہ وہ بات تو کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اس وجہ سے تو سارا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ تو اب ان کی کتابوں کو ہم مانیں گے، اس کتاب کو جو اصل ہے،
ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کتابوں پہ یقین رکھنے کے ساتھ یہ نہیں کہ لاؤ جی یہ کتاب ہے تو ہم نے اس پہ چلنا شروع کر دیا یا پوچھنا شروع کر دیا یا اس کی باتیں شروع کر دی، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کی بات کرنی۔ والنبیین، پھر ہم نے نبیوں پر بھی یقین رکھنا ہے، نبیوں پر بھی یقین رکھنا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لانا ہے اس طرح جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو میرا محبوب ہے یہ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے اور یہ خاتم النبیین ہے۔ آج قادیانی مرزئی سر اٹھاتے ہیں اور لوگ توبہ نعوذ باللہ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ جب خاتم النبیین قرآن پاک میں آ گیا تو اس کے بعد ہم کسی نبی کی کوئی دلیل توبہ نعوذ باللہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی دلیل بھی لیتا ہے کہ جی ہاں بتاؤ وہ کیسے نبی ہے، یہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے تو دلیل ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر وہ تعظیم اور ادب جس پر آج لوگ کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ شبیہ بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ تو بن ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی بنے ہیں اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یورپین کفار جو ہے یا امریکن جو ہیں یا دوسرے جو لوگ کفار کے اندر رہ کر وہ مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب سے نکال کر انہیں کفر میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو مان لیا، ان کی تعظیم اور ادب جو قرآن پاک میں لکھا ہے ان کو بھی ماننا ہے، پورا لانا ہے۔ اور جب ہم پورا ایمان لائیں گے تو پھر ہم مسلمان کہلائیں گے، پھر ایمان والے ہوں گے۔ یہ ایمان مفصل ہے، اس کی لمبی بڑی تفصیل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان مفصل بتایا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے اور پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اور پیغمبروں پہ ایمان اس طرح لانا ہے جیسے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کسی نبی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، اور جو نبی کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کسی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، تو جب دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین کفر ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی تعظیم اور ادب کا آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ تو اس وجہ سے آج کا جو پرفتنہ دور ہے، لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں، اپنا ذاتی تحقیق اگر کریں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا۔ صحیح لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بچ جائے گا ایمان، اور اگر غلط لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، آج لوگ اپنے لیڈروں کو بھی توبہ نعوذ باللہ پیغمبر کے درجے میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔